گانا سننا اتنا خطرناک عمل ہے کہ بعض اوقات یہ موت کے وقت کا ساتھی بن جاتا ہے، اور پھر موت ایسے مناظر دکھاتی ہے کہ روح کانپ جاتی ہے۔ میں صرف 3 مناظر آپ کو عربی کی کتابوں سے سناؤں گا جس میں یہ تینوں کے تینوں سعودی عرب یا ریاض یا اس کے اطراف کے واقعات ہیں۔ اچھا، عربی کی کتاب ہے موسوعۃ القصص اور ایک دوسری کتاب ہے قصص التائبین، اس سے میں آپ کو 3 واقعات سناتا ہوں، غور سے سنیں اور اس سے عبرت لیں۔ مدینے میں ایک چچا میاں کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد اس کے جسم سے جب اس کو نہلایا اس وقت ہی اتنی خطرناک بدبو آنے لگی کہ مشکل سے اس کو پانی ڈالا، کفن پہنایا، اور پھر جب نماز جنازہ کے لیے مسجد میں لے کے گئے تو لوگ پیچھے ہٹتے چلے گئے بدبو کی وجہ سے، کیونکہ اس بوڑھے کے جسم سے خطرناک حد تک بدبو آ رہی تھی۔ پھر نماز جنازہ ہو چکی، جنازے کے لیے جب قبرستان پہ لوگ جا رہے تھے تو ہوا کی وجہ سے وہ ساری بدبو جو پیچھے جو لوگ تھے ان کی طرف آ رہی تھی، تو لوگ جو آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہوئے، حتیٰ کہ 4 سے 6 لوگ جو بہت قریبی عزیز تھے وہ موجود رہے قبرستان میں۔ جب ان کو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد وہ چاروں کہتے ہیں کہ ہمارے جسم سے کئی دن تک وہ بدبو آتی رہی جو ہم نے اس مردے کے جسم سے ہم نے محسوس کی، اور ہمیں کھانا کھاتے ہوئے بھی نا اس بدبو کی وجہ سے الٹی ہو جاتی۔ اس کے بیٹے سے پوچھا گیا کہ تمہارے والد کے جسم سے، دیکھو اللہ یہ مناظر کبھی کبھی دکھاتا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے اگر اللہ عذاب قبر کو دکھا دے تو تم جو ہے اپنے مردوں کو، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، قبرستان میں دفن کرنا چھوڑ دو۔ تو اللہ کبھی کبھی یہ عبرت کے مناظر دکھاتا ہے۔ تو اس کا بیٹا کہنے لگا میرے ابا جو ہے زندگی جیسے تیسے گزری، موت کے وقت کثرت سے جو ہے نا وہ گانے سنتے، اور گانے سننے کی ایسی لت پڑی ہوئی تھی کہ میں قرآن کی کیسٹ لگانے کی کرتا تو میرے والد صاحب غصہ کرتے، مجھے ڈانٹتے، اور بس گانا سننے کی ان کو ایسی عادت پڑ گئی کہ بعد پورا دن جو ہے وہ گانا ہی سنتے رہتے، اور بستر میں وہ پڑے رہتے تھے۔ بڑھاپا تھا، نہ قرآن نہ ذکر نہ تلاوت۔ تو موت کے وقت بھی میں نے کوشش کی کہ میں کیسٹ لگاؤں قرآن کی، تو مجھے سختی سے ڈانٹا، اور گانا سنتے سنتے ان کی موت آئی۔ قصص التائبین میں لکھا ہے کہ ریاض میں ایک سرکاری جو ہے غسل خانہ تھا جہاں میت کو نہلایا جاتا، کفن پہنایا جاتا۔ تو ایک نہلانے والے شخص کا بیان ہے کہ میں نے ایک مردے کو نہلایا تو اس کے کان سے مسلسل پیپ نکل رہا تھا اور اس سے سخت قسم کی بدبو آ رہی تھی۔ بولا ہم نہلاتے چلے گئے اور ہم نے محسوس کیا اس کا اتنا پیپ نکلا جیسے کہ اس کے سارا بھیجا کان کے ذریعے باہر نکل گیا، پھر بھی 1 گھنٹے تک جو ہے اس کے کان سے پیپ نکلتا رہا۔ خیر ہم تو کفن پہنا کے ہم نے اس کو رکھ دیا، اس کے عزیز اقارب لے گئے۔ تو میں نے ایک عزیز سے پوچھا کہ بھائی اس کی کان سے مسلسل پیپ نکل رہا ہے، یہ کیا گناہ کیا کرتا تھا، کیا گناہ کرتا تھا؟ اس نے کہا یہ گانا سننے کا عادی تھا، اور جو ہے گانا سنتے سنتے جو ہے اس کی موت آئی۔ ایک تیسرا واقعہ ریاض ہی کا واقعہ، یہ اتفاق ہے، یہ میں نے آج سے 10-12 سال پہلے ایک کتاب میں پڑھا، اور یہ عربی کی ایک کتاب تھی، اس کا ترجمہ تھا۔ 2 نوجوان گاڑی میں جا رہے تھے گانا سنتے سنتے، اور تیسرے دوست کو جو ہے لینے کے لیے ایک نوجوان جو ہے 2 نوجوان تفریح کے لیے جا رہے تھے گانا سنتے سنتے گاڑی میں۔ تیسرے دوست کے گھر پہنچے، ان 2 میں سے ایک نوجوان گاڑی سے نکلا اور دوسرے دوست کو اس کے گھر پہ بلانے گیا۔ وہ تیار شیار ہو رہا تھا، تیار ہو کے یہ دونوں نیچے آئے تو دیکھا کہ ان کا دوست ریاض کا رہنے والا، مکے مدینے کی قربت والا عرب نوجوان گاڑی میں گانا چل رہا ہے اور اس کی موت آ چکی۔ آج کتنے ایسے میرے سامنے ویڈیوز ہیں کہ دولہا دلہن گاڑی میں گانا چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور جو ہے ایکسیڈنٹ ہوا، خطرناک بلاسٹ ہوا اور وہ جل کے مر گئے، اور پھر موبائل سے جو ثبوت ملے کہ وہ گانا سنتے سنتے جو ہے وہ آ رہے تھے اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس حال میں ان کی موت آئی۔ یہ ہمارے پنجاب کا واقعہ ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم گانے کو معمولی عمل سمجھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے الغناء ينبت النفاق فی القلب، گانا دل میں منافقت کے جذبات کو ابھارتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ گانا سننے سے دل اور دماغ پہ اتنی نحوست آ جاتی ہے کہ بندہ اللہ کا باغی بننا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو نماز کا کہیں، وہ کہتا ہے مولوی صاحب مجھے سب پتہ ہے۔ اس کو کہیں کہ تم جو لڑکیوں سے چکر چلایا ہوا ہے اس سے بچو، وہ کہتا ہے مجھے سب پتہ ہے۔ سب پتہ ہے کرتے کرتے اس کو موت آ جاتی ہے، اور شیطان جو ہے اس امید پہ کہ میں موت سے پہلے توبہ کر لوں، لاکھوں نوجوان اس دنیا سے جا چکے۔ تو کوشش کریں، پہلے زمانے میں کوئی گناہ کرنا چاہتا، کسی عورت کو دیکھنا چاہتا تو اس کو
बाजार जाना पड़ता। गाना सुनना होता आज से 1450 साल 1425 साल पहले, तो उसको भी उस बाजार में जाना पड़ता था, रेडियो वगैरह नहीं थे। आज हम लोग खतरनाक फितने में फंस चुके हैं। मोबाइल देखते देखते एक नौजवान सोता है, गुनाह करते करते सोता है, और उस हालत में उसकी मौत आई, उसको तो तौबा की भी तौफीक नहीं मिली।